جامع ترمذی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے اصحاب کو جنت کی ایک ڈسکرپشن بتا رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری اینٹ چاندی سے بنی ہوئی ہے۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ جنت کا کیچڑ خوشبودار ہے اور اس کی مٹی سرخ زعفران کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی بتایا کہ جنت میں پڑی ہوئی کنکریاں موتی اور سرخ یاقوت ہیں۔ جامع ترمذی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں، تو کیا جنت میں میرے پاس کوئی گھوڑا بھی ہوگا؟ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تجھے جنت میں داخل کر دیا تو وہاں تیری خواہش کے مطابق ایک گھوڑا بھی ہوگا، لیکن وہ گھوڑا سرخ یاقوت کا بنا ہوگا اور اس کے 2 پر بھی ہوں گے، اور جہاں تو چاہے گا وہ گھوڑا وہاں اڑا کر تجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ بخاری، جامع ترمذی اور سنن ابو داؤد۔ معراج کی رات جب آپ علیہ السلام کو جنت میں لے جایا گیا تو وہاں آپ نے ایک عجیب سی نہر دیکھی کہ جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور رنگ برف سے زیادہ سفید تھا۔ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس نہر کا نام کوثر ہے، اور کوثر کی تہہ میں موتی اور یاقوت بکھرے پڑے نظر آ رہے تھے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس نہر کے دونوں کنارے بھی موتیوں اور یاقوت سے بنے ہوئے تھے، اور کوثر کے کناروں پر خول والے موتیوں کے انبار رکھے ہوئے تھے، اور دور اس نہر کے کنارے کسی جگہ زبرجد کا ایک محل بنا ہوا بھی نظر آ رہا تھا۔ زبرجد یعنی کہ پیری ڈاٹ، زمرد سے ملتا جلتا لائم گرین کلر کا ایک انتہائی خوبصورت کرسٹل۔ جامع ترمذی، اسی جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہماری اس دنیا میں بھی بھیجے گئے ہیں، لیکن بھیجے جانے سے پہلے ان کی خوبصورتی کو ختم کر دیا گیا، ورنہ ان کی روشنی سے مشرق اور مغرب دونوں نظر آنے لگ جاتے۔ اور وہ 2 یاقوت کون سے ہیں؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم۔ سلسلہ صحیحہ بخاری اور مسند احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے جنت میں ایک ایسا گھر تعمیر کیا گیا ہے کہ جس میں رہنے والے کو حیرت انگیز طور پر کوئی تھکاوٹ محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اس گھر میں کسی طرح کا کوئی شور نہیں آتا، بس ایک طرح کی پرسکون سی خاموشی، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ گھر کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ موتیوں اور سرخ یاقوت سے۔ صحیح بخاری۔ جب سورہ دہا نازل ہوئی تو اس کے نازل ہونے کا بیک گراؤنڈ بہت ہی تکلیف دہ ہے، کیونکہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام بیمار پڑ گئے تھے، 2 یا 3 راتوں کو تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکے تھے۔ تو ابو لہب کی بیوی عورہ آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے محمد، لگتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ 2 یا 3 راتوں سے وہ تمہارے پاس نہیں آیا۔ عورہ کی اس بات پر آپ علیہ السلام بہت افسردہ ہوئے تھے، رنجیدہ ہوئے تھے، اور تب آپ علیہ السلام کے دل کو ڈھارس دینے کے لیے، دل کو تسلی دینے کے لیے سورہ دہا نازل ہوئی تھی کہ قسم ہے صبح کی پہلی روشنی کی اور قسم ہے رات کی کہ جب وہ اس کے پیچھے آئے، نہ تو تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے بیزار ہوا ہے۔ اور دہا پر علیحدہ سے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس میں روشنی کا ذکر کیا ہے، اور اگر آپ میری طرح خوبصورتی کو بے حد پسند کرتے ہیں تو ایک مرتبہ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ وَالضُّحَىٰ کی 4 اور 5ویں آیت، یعنی آپ کے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا، اور آپ کا رب بہت جلد آپ کو انعام دے گا، ایسے کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ اور وہ انعام کیا تھا؟ سلسلہ صحیحہ کی حدیث کے مطابق آپ علیہ السلام کو ان آیات کے نزول کے بعد ایک خوشخبری دی گئی تھی کہ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے 1000 محل بنائے ہیں کہ جو سب کے سب سرخ یاقوت سے بنے ہوئے ہیں۔ مشکات شریف، جنتیں مختلف درجات کی ہیں، اور ان میں رہنے والے جنتی بھی مختلف درجات کے ہیں۔ ایک کم درجے والے جنتی کے لیے مشکات میں ایک گھر کا ذکر ہے، جس کے متعلق آپ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ اس گھر کا رقبہ جابیہ سے لے کر صنعاء تک ہوگا، اور اس میں رہنے والوں کے سروں پر موتیوں کے تاج رکھے ہوئے ہوں گے۔ ایک ایڈیشنل انفارمیشن کہ جو میں آپ کو دے دوں
کہ جابیہ کا شہر ایک قدیم شہر ہوا کرتا تھا شام میں، جہاں آج کرک کا قلعہ بنا ہوا ہے، اور صنعاء یہ یمن کا ایک بہت پرانا شہر ہے۔ اور ویسے تو ان دونوں شہروں میں 2000 کلومیٹرز کا فاصلہ بنتا ہے، لیکن اس 2000 کلومیٹر پر اگر آپ ایک گھر بنائیں تو وہ گھر 40 لاکھ اسکوائر کلومیٹر سے بھی بڑا ہوگا، پورے انڈیا سے بھی بڑا ایک گھر۔ اب ذرا تصور کریں کہ اس سائز کا ایک گھر کہ جس کے گنبد اور کنگرے موتیوں کے بنے ہوئے ہوں اور جس میں رہنے والوں کے سروں پر موتیوں کے تاج پڑے ہوئے ہوں۔ امیزنگ۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے جنت میں داخل ہونے کے بعد جو چیز سب سے پہلے دیکھی تھی وہ دراصل موتیوں کے بنے ہوئے بڑے بڑے گنبد ہی تھے، اور انہی موتیوں کی سبز چادر پہن کر ایک مرتبہ فرشتہ جبرائیل بھی نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ آپ نے کچھ نوٹس کیا کہ جنت کرسٹلز کے ساتھ بھری ہوئی ہے، بہترین قسم کے کرسٹلز کے ساتھ۔ کرسٹلز وہ مٹیریل ہیں کہ جو ہمارے اور جنت کے عالمین میں ایک کامن مٹیریل ہے، ایک سمبولک کنیکشن ہے، ایک ایسا کنیکشن کہ جو اس وقت ان دونوں عالموں کے درمیان موجود ہے۔ لیکن کرسٹلز کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے آپ نے بہت بہت غور سے سننا ہے۔ حضرت زمرہ ابن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ اے زمرہ، انسانوں کے ساتھ کیا مسلمان جنات بھی جنت میں جائیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، مسلمان جنات بھی جنت میں جائیں گے، اور جنایا عورتوں کے ساتھ ان کے نکاح بھی ہوں گے۔ اور پھر یہ بتانے کے بعد پھر زمرہ نے جنت کی حوروں کا بھی ایک ذکر کیا، ان کی خوبصورتی اور ان کے حسن کی تعریف کی، اور ان کے متعلق الرحمن کی 58 نمبر آیت تلاوت کی کہ کأنہن الیاقوت والمرجان، کہ وہ ایسی ہیں کہ جیسے یاقوت اور مرجان ہوں۔ اور پھر زمرہ نے کہا کہ دیکھو، یاقوت ہے تو ایک پتھر، لیکن اس کی کیا ہی خوبصورتی ہے کہ اس میں رکھا دھاگا بھی باہر نظر آتا ہے، اور جس طرح وہ دھاگا نظر آتا ہے اسی طرح ان حوروں کی ہڈیوں کا گدا بھی یاقوت کے دھاگے کی طرح باہر سے دکھائی دے گا۔ یہ سیریز لکھنے سے پہلے حوروں کے متعلق میرا کانسیپٹ صرف اتنا تھا کہ وہ شاید انتہائی خوبصورت قسم کی کوئی عورتیں ہوں گی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ حوریں دیکھنے میں کیسی ہوں گی۔ صرف خوبصورت عورتیں یا پھر واقعی سرخ یاقوت سے بنی ہوئی کوئی زندہ جاندار مخلوق، ڈیپ ریڈ کلر کی کرسٹل بیسڈ لائف، آئی ہیو نو آئیڈیا۔ جنتیں کرسٹل سے بھری پڑی ہیں، لیکن ایک بات اور ہے کہ جو ابھی تک میں نے آپ کو نہیں بتائی، کہ کرسٹلز کی موجودگی دراصل جنتوں سے بھی اوپر تک ہے۔ بہت توجہ اور بہت دھیان کے ساتھ سنتے جائیے۔ احادیث کی 6 کتابیں سب سے بڑی ہیں، سب سے معتبر ہیں۔ نمبر 1 اور ٹاپ پہ ہے صحیح بخاری، جسے امام بخاری نے 16 سال لگا کر لکھا تھا، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کی کسی بھی حدیث کو محفوظ کرنے سے پہلے امام بخاری پہلے غسل کرتے، پھر نوافل پڑھتے، اور پھر حدیث کو محفوظ کرتے۔ لک ایٹ ہز ڈیڈیکیشن۔ پھر نمبر 2 پہ صحیح مسلم، پھر نمبر 3 پہ جامع ترمذی، نمبر 4 سنن ابو داؤد، نمبر 5 سنن نسائی، اور پھر 6 نمبر پر سنن ابن ماجہ۔ حدیث کی یہ ٹاپ کی کتابیں تالیف کرنے والوں نے ان میں تقریباً 25,000 کے آس پاس حدیثیں اکٹھی کی ہیں، لیکن جب وہ یہ کتابیں لکھ رہے تھے تب بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی واقعہ یا کوئی حدیث بہت طویل ہوتی، تو صرف اسے مختصر رکھنے کی خاطر وہ مرکزی بات لکھ دیتے، اور ایڈیشنل انفارمیشن کہ جو ہوتی تو حدیث کا حصہ ہی تھی لیکن بات کو مختصر رکھنے کی خاطر اسے چھوڑ دیتے۔ اور 10ویں صدی کے ایک بہت بڑے محدث اور تھیولوجن ابو بکر البزار نے کیا کیا کہ انہوں نے اس تمام ایڈیشنل انفارمیشن، جنہیں زوائد کہتے ہیں، انہوں نے ان تمام زوائد کو اکٹھا کیا کہ جو در حقیقت حدیث کا حصہ ہی ہوتی تھی، اور 20 جلدوں پر مبنی ایک بہت بڑی کتاب لکھی، مسند بزار، یعنی کہ وہ کتاب جس میں وہ تمام واقعات موجود ہیں جنہیں صحاح 6 کے مؤلفین نے صرف اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ کتاب کہیں بہت طویل نہ ہو جائے،
اور جو واقعہ اب میں آپ کو سنانے والا ہوں وہ مسند بزار ہی میں لکھا ہوا ہے، ایک ایڈیشنل انفارمیشن کے جو اوریجنلی حدیث کا حصہ ہی تھی۔ بائی دا ویز ایک بات کہ یہاں پر میں صرف اتنا بھی کہہ سکتا تھا کہ فلاں بات مسند بزار میں لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ کو یہ چھوٹا سا پیس آف انفارمیشن دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ کو علم الحدیث اور اپنے نبی اور علماء کے متعلق وہ باتیں بھی پتہ چلیں کہ جو نارملی پہلے سے نہیں پتہ ہوتی تھی، اور یہی میرا ہول پرپز ہے، علم کی تلاش میں ستاروں تک پہنچ جانا۔ اوکے، مسند بزار میں واقعہ معراج کے حوالے سے ایک ایڈیشنل انفارمیشن یعنی زوائد درج ہیں کہ جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا اور میں کھڑا ہو کر ایک درخت پر بیٹھ گیا۔ یہ درخت والی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ درخت بڑھنا شروع ہوا، اونچا ہونے لگا، یہاں تک کہ اگر میں چاہتا تو آسمان کو چھو سکتا تھا۔ اب میں اپنی چادر کو سنبھال رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ جبرائیل اس وقت بہت زیادہ تواضع اور ایک اینکشیس حالت میں ہے، اور میں اسی وقت سمجھ گیا کہ اللہ کے متعلق جبرائیل علیہ السلام مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے لیے آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا، اور اس دروازے کے پرے میں نے ایک زبردست اور عظیم الشان نور دیکھا کہ جو کسی قسم کے پردے کے پیچھے تھا، اور اس پردے کے قریب میں نے بہت سارے یاقوت اور موتیوں کو جھلملاتے ہوئے دیکھا، اور تب میری طرف بہت کچھ وحی کیا گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ سنتے ہوئے آپ ان مناظر کو امیجن کر پا رہے ہیں یا نہیں، لیکن انہیں لکھتے ہوئے میں ایک ایک لفظ کو امیجن کر رہا تھا، اور سچ کہوں تو نہ تو میرے پاس وہ الفاظ ہیں اور نہ ہی وہ ٹیکنالوجی ہیں کہ جس کے ذریعے میں آپ کو وہ دکھا سکوں کہ جو اس وقت میں خود دیکھ رہا ہوں۔ بس صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جھلملاتے ہوئے ان یاقوتوں اور موتیوں کے درمیان چھپا ہوا وہ نور کیا ہی پاورفل منظر ہوگا۔